نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ آج کے اس درس کا عنوان جو مجھے بتلایا گیا ہے نوجوانوں کی اصلاح ہے۔ یوں تو اس دنیا میں ملنے والی یہ تھوڑی سی مہلت کی زندگی ساری ہی بڑی قیمتی ہے۔ اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ اس کے گزرے ہوئے لمحات میں سے ایک لمحہ بھی دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ جو گزر گیا وہ دوبارہ آنے والا نہیں۔ باقی کتنے لمحات ہیں کوئی علم نہیں۔ وقت صرف وہی ہے جو اس وقت موجود ہے، بس گزرا ہوا دوبارہ ملنے والا نہیں، باقی کا پتہ نہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے صحیح البخاری میں کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب الوطن ہوتا ہے۔ غریب الوطن اس کو کہتے ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے شہر یا ملک میں عارضی طور پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب ایسا شخص جہاں عارضی طور پہ ٹھہرا ہو پختہ ڈیرا نہیں لگاتا۔ میں ایسے دنیا میں رہو جیسے غریب الوطن ہو، او عابر و سبیل ہے یا راہ گزر ہو۔ راہ گزر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی گجرا والا سے چلا ہے، کراچی اس کی منزل ہے، راستے میں خانے وال میں ملتان میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے، اس کو راہ گزر کہتے ہیں کہ ابھی راستے میں ہے۔ جو راہ گزر ہے وہ بھی پختہ ڈیرا نہیں لگاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سناتے تو ساتھ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کرے نا تو شام کا انتظار نہ کر، پتہ نہیں شام ہے کہ نہیں۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ ساتھ فرماتے اپنی صحت میں بیماری کے لیے عمل کر لو، کیوں صحت میں کیے ہوئے اعمال بیماری میں جاری رہتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اپنی صحت میں بیماری کے لیے عمل کر لو اور اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے عمل کر لو۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ساری زندگی یہ بڑی قیمتی ہے۔
کہ گزرے ہوئے لمحات کسی قیمت پر دوبارہ مل نہیں سکتے، اور باقی کتنے لمحات ہیں کوئی علم نہیں، ایک پل کی خبر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس ساری عمر اور زندگی میں سے نوجوانی کا مرحلہ اور دور مزید اہم ہے، مزید اہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جوانی میں قوتیں بھرپور ہونے کی وجہ سے، جذبات عروج پہ ہونے کی وجہ سے، صلاحیتیں اعلیٰ معیار پر ہونے کی وجہ سے، جوانی میں اگر اچھا بن جائے تو جتنی نیکیاں جوانی میں کر سکتا ہے عمر کے اور کسی حصے میں نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ قوتیں مضبوط ہیں، صلاحیتیں بھرپور ہیں، جذبات عروج پر ہیں، اور اگر یہ بالفرض جوانی کے مرحلے میں برا بن جائے تو جتنی برائیاں جوانی میں کر سکتا ہے زندگی کے اور کسی مرحلے میں نہیں کر سکتا۔ بہت سارے گناہ تو بڑھاپے میں کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی، اس لیے کہنے والے نے کہا تھا، فارسی شاعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں اللہ کی طرف توبہ، رجوع، استغفار، بندگی، عبادت یہ نبیوں والا طریقہ ہے۔ کیوں؟ وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، وہ شاعر کہتا ہے بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اب اس بیچارے سے بکری پہ عمل ہی نہیں ہوتا تو اس نے کرنا کیا ہے؟ تو یہ حقیقت ہے، جوانی یہ اہم ترین مرحلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام زندگی کے بارے بھی سوال ہوگا، عمر کہاں بسر کی، سنن ترمذی میں حدیث ہے۔ جوانی کے بارے علیحدہ سوال ہوگا، جوانی کیسے بسر کی۔ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے نبیوں کے واقعات بیان کیے جو ان کی بھرپور جوانی میں تھے۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جب انہوں نے جوانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کو عملی طور پہ توحید سمجھائی اور شرک کی مذمت کر کے دکھلائی، کس طرح کہ پتہ بھی تھا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اکیلے ہیں موحد، جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہ گھر بھی شرک کا گہوارہ ہے، قوم بھی مشرک ہے، وقت کا حکمران خود اپنی پوجا کروا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کسی بت پرست قوم کے بت پارا پارا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا چھوٹی جرت نہیں۔ لیکن نوجوانوں کے لیے نمونہ پیش کیا کہ اگر جوانی میں قوت ہے تو آدمی کو اس طرح کا کام کر کے جائے۔ یہ کیا ہوا ہے، جوانی میں قوت ہے تو 3 گھنٹے گراؤنڈ میں گیند بلے بھی صرف کر دیے جائیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں کتنی ساری قوم ہے وہ نماز تراویح کی بجائے، نوجوان وہ نماز تراویح کی بجائے جم پہنچے ہوئے ہیں عشاء کے بعد، بلکہ عشاء بھی نہیں پڑھی، رمضان کے مہینے میں عشاء نصیب نہیں ہوئی، وہ جم کیا ہوا ہے نماز تراویح کی بجائے۔ اس جوانی کا کیا فائدہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی اللہ اکبر کیسے صرف ہوئی، بت ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑا چھوڑ دیا، سورہ انبیاء میں ہے سمجھانے کے لیے، اور پہلے کھل کھلا کے انہیں کہا تھا۔ قوم میلے پہ جانے لگی، ابراہیم علیہ السلام کو بلانے آئی، کہا میں نہیں جاتا، تمہاری حرکتیں دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاتا میلے۔ ساتھ کہا تم جاؤ نا تو میں نے تمہارے معبودوں کے بارے نا کوئی تدبیر ضرور کرنا ہے۔ یہ بات مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم السلام نے یہ بات دل میں کہی، بالکل غلط ہے،
ایک اشارہ بھی موجود نہیں دل میں کہیں. نبی جرأت مند ہوتا ہے. انہیں للکار کے کہا, قسم اٹھا کے کہا, تاللہ لاکیدن اصنامکم. مخاطب کے کلمات ہیں, اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں گا بعد ان تولوا مدبرین, جب تم پشت پھیر کے جاؤ گے. جاؤ تم, دیکھنا بندہ کیا ہے. پہلے ان کو کہا, پتہ ہے انجام کیا ہوگا, لیکن کر دیے ٹکڑے ٹکڑے. بڑے کو چھوڑا, وہ واپس آتے ہی اللہ اکبر, بت پرستی اور قبر پرستی عجیب ہی چسکا ہے, حقیقت ہے. بت والے کو بھی کوئی غرض نہیں پتھر کس طرح کا ہے, قبر والے کو بھی کوئی غرض نہیں اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں, اس کو ڈیری چاہیے بس. یہ عجیب ہی شیطان گمراہ کر دیتا ہے. کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان کو مکے مدینے سے تسلی نہیں ہوتی. عمرہ کر کے حج کر کے واپس آتے ہی لاہور میں علی اجویری کے دربار پہ سلام کرتے ہیں. مکے مدینے تسلی نہیں. حتیٰ کہ ہمارے باغبان پورا کا واقعہ ہے, ایک بندہ وہاں مکے حج یا عمرے پہ گیا, بیمار ہو گیا. وہ پیچھے اپنے عزیزوں کو جو پاکستان میں تھے فون کر کے کہتا ہے میری طبیعت بڑی خراب ہے, علی اجویری کے دربار پہ جا کے بکرا دے کے آؤ. ہائے ہائے ہائے, مکے سے مدینے سے تو کیا فون کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ تو توحید کے اتنے غیرت مند تھے. حضرت علی نے حج کے موقع پہ ایک بندہ دیکھا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا. حالانکہ یہ اسباب کے تحت مانگنا شرک نہیں. کوئی بندہ کہتا ہے جس طرح بھی بزرگوں نے کہا بھی میں غریب ہوں مسکین ہوں, یہ اسباب کے تحت سوال ہے, اس کا نام شرک نہیں ہے جی. کیا آدمی طاقتور سے کہے بھائی میرا بوجھ اٹھا دو, میری مدد کر دو, یہ شرک نہیں. لیکن ایمانی غیرت توحیدی غیرت ان کی ایسی تھی. حضرت عمر نے علی رضی اللہ نے دیکھا نا کہ حج کے موقع پہ وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے, تو کوڑا اٹھایا اور کہا تجھے حیا نہیں آیا, حج کے موقع پہ بیت اللہ کے پاس دنیا والے دور دراز سے اللہ سے مانگنے آئے ہوئے ہیں, تو حج کے موقع پہ لوگوں سے مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ تو اتنے غیرت والے تھے. تو بہرحال وہ قوم بھی واپس آئی نا, تو سیدھا بت خانے میں حضرت ابراہیم السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تھا. اب قرآن نے جو بطور خاص بیان کیا ہے نا کہ وہ دیکھتے ہی کہتے ہیں ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا. دیکھو مشرک کی عقل کیسی ہوتی ہے, ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا. اب خود ہی کہتے ہیں سمینا فتن, بطور خاص بیان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لمبے چوڑے واقعہ میں وہ حصے ضرور بیان کرتے ہیں جن میں نصیحت ہے. سمینا فتن, ہم نے ایک نوجوان سنا ہے, وہ ان کی بڑی تردید کرتا ہے, یہ اس کا کام ہے. تو ابراہیم السلام نہیں گھبرائے اور ثابت کیا ان کو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. پکڑ کے لائے ابراہیم السلام کو, ہاں جی تو نے کیا یہ. حضرت ابراہیم السلام نے سمجھانے کے لیے کہا ہاں جی یہ بڑے کا کام لگتا ہے, یہ ٹھیک ہے. ساتھ ہی پینترا بدلا اور فرمایا اگر یہ تمہارے معبود اتنا بھی اختیار رکھتے ہیں نا کہ بول کے دکھڑے بیان کر دیں, تو انہی سے پوچھو تمہاری مرمت کون کر کے گیا ہے, ان سے پوچھو. وَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. کیسے ایسا انداز تھا یہ کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی اور ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے ہم ہی ظالم ہیں, ان کو پوجتے ہیں جو اپنا دکھڑا بھی نہیں بیان کر سکتے. ایسی سمجھ آئی. لیکن وہ شیطان ہے نا, وہ بڑا خطرناک. اس نے فوراً بھڑکایا وہ نہیں یہ ٹھیک ہے, ابراہیم گستاخ ہے. آج بھی یہی کرتے ہیں, وہ قبر والے ٹھیک ہے, یہ گستاخ ہے. اللہ اکبر. اسی طرح نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اللہ اکبر. بھرپور جوانی اور حسن اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے معراج کی رات دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو تقریباً آدھا حسن دیا گیا ہے. بھرپور جوانی اور پہل عورت کی طرف سے ہے. عورت بھی حسن و جمال کی پیکر اور منصب والی, انتظام بھی سارا وہ کر رہی ہے, دروازے اس نے بند کیے ہیں. جب عورت کی طرف سے پہل و جذبات زیادہ بھڑکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام غیر شادی شدہ بھی ہیں, علاقہ بھی اپنا نہیں,
کہ کوئی کہے گا، بھائی کہے گا، بہن کہے گی، ماں کہے گی کہ کیا کیا تو نے، ایسے تان و تشنی کا بھی ڈر کوئی نہیں، محلے داروں کا بھی خوف کوئی نہیں، جس معاشرے میں ہے وہاں اس برائی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ایسی جا رہا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک مقام پہ، کہتے ہیں تقریباً 13 اسباب تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پر بھڑکانے والے، اس طرح کے 13، کہ جوانی، خوبصورتی، پہل عورت کی طرف سے، دروازے بند، ماحول میں کوئی تان و تشنی نہیں، رشتہ دار قریب نہیں، محلے دار پاس نہیں، شادی شدہ بھی نہیں، جی اس طرح کے 13 اسباب تھے، لیکن بھرپور جوانی میں 13 اسباب کے ہوتے ہوئے جب عورت نے برائی کی دعوت دی تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے جوانی میں، بھرپور جوانی میں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے کنویں سے نکال کے محل میں پہنچایا ہے، میں یہ حرکت کروں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ظالم نہیں فلاح پاتے، کہ اللہ کی نعمت کے مقابلے میں نافرمانی کی جائے، یہ تو ظلم ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آج یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں آج کا نوجوان رکھو، یہ سٹی روڈ پہ چڑھے، جانا لاہور والی جانب ہے، لیکن یہ دیکھے کہ پنڈی والی جانب چاندگری ہے، وہاں پیچھے لڑکیاں بیٹھی ہیں، اس کو لاہور والی جانب کا کام بھول جانا ہے، اس نے موٹر سائیکل ادھر کر لینا۔ عام واقعات ہیں، چوک چراہے میں صرف اس لیے کھڑا ہے نظر کی آوارگی کے لیے، ادھر پہل بھی عورت کی طرف سے ہے، بلکہ الٹا خطرہ ہے، یہ بھی اسباب میں ایک سبب تھا، خطرہ ہے کہ یہ میری مالکہ بھی ہے، کرتا دھرتا شخص کی بیوی ہے، میں اس کی بات نہ مانوں تو نہ ماننے کی شکل میں سزا ہو سکتی ہے، اور واقعتاً ہوئی۔ تقریباً 7 سال یوسف علیہ السلام نے برائی نہ کرنے کی پاداش میں 7 سال جیل کاٹی، اور دعا کی تھی یا اللہ جیل منظور ہے، یہ گندگی منظور نہیں۔ کمال کر دیا یوسف۔ تو نوجوانوں کی تربیت کے لیے یہ واقعہ کتنا زبردست ہے، حتیٰ کہ پہلے ایک عورت ہے، پھر شہر کی بڑے لوگوں کی ساری بیگمات مل گئی ہیں، وہ باتیں کر رہی ہیں کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی سے زر خرید غلام نہیں قابو آیا، ہمیں موقع دے نا، ہم قابو کر کے دکھلاتے ہیں۔ لو جی، اس نے کہا لو تمہیں بھی موقع دے دیتی ہیں، کرتا دھرتا عورتوں کی دعوت پکا لی، این جب وہ کھانا کھا رہی ہیں، یوسف علیہ السلام مالکہ ہے، کسی کام کے بہانے بھیج دیا۔ اب لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے بے قابو ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو محقق لوگوں نے تفسیر کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے جانتے بوجھتے ہاتھ کاٹے۔ آج نہیں عورت جب نوجوان قابو نہ آئے تو کہتی ہے میں خودکشی کر لوں گی، میں زہر پی لوں گی، یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ان کا طریقہ تھا کہ اس نے تمہاری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، شاید خون بہتا دیکھ کے ہماری طرف مائل ہو جائے، کچھ اس کا دل نرم ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کاٹنے کو، ہاتھ زخمی کرنے کو قرآن کریم میں سورہ یوسف میں کوئی 3-4 دفعہ قید اور مکر سے تعبیر کیا ہے۔ اپنے آپ ہاتھ کٹ جائے تو یہ چال نہیں، یہ مکر نہیں بنتا، یہ تو غیر ارادی طور پہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چال کہا ہے، معلوم ہوا انہوں نے چال چلی کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے جال میں پھنس جائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ کیا نمونہ ہے جناب یوسف علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جوانی کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ جب فرعون کے ظلم کے ڈر سے مصر سے نکلے مدین پہنچے، اللہ نے مدین والے سفر نامے میں اہم باتیں ذکر کی ہیں، 2 رکوعوں میں سارا سفر بیان کر دیا ہے، اہم باتیں بیان کرتے ہوئے۔ جب وہاں پہنچے نا مدین کے کنویں پہ، قرآن بیان کرتا ہے وہاں دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے۔ اب دیکھو ہر لحاظ سے یوسف علیہ السلام کی جوانی نمونہ، خودداری میں بھی،
باقاعدہ بعض صحیح روایات میں آتا ہے کہ سواری کوئی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ننگے پاؤں، جوتا بھی پھٹ گیا راستے میں، چل چل کے پاؤں ورم والے تھے، بھوک پیاس پتہ نہیں کتنے دنوں کی تھی، وہ لوگ پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، آواز نہیں لگائی کہ لو جی دودھ کا ایک گھونٹی پلا جاؤ، میں مسکین، میں مسافر، میں پیدل ظالم کے ظلم سے ڈر کے بھاگ گیا تمہارے شہر، نہیں، بلکہ وہاں خدمت خلق کی۔ دیکھا دو عورتیں اپنے جانوروں کو ایک طرف روکے ہوئے ہیں، سیدھا موسیٰ علیہ السلام نظر جھکا کے ان کے پاس گئے کہ تم کیوں آئی ہو اور کیوں کھڑی ہو، پانی پلاؤ اور جاؤ۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، ہم چرواہوں کے جو مرد ہیں ان کے ساتھ نہیں ٹکراتی، جب تک یہ مرد جائیں گے نہیں ہم نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ وجہ بتلائی، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ آ نہیں سکتا، تو جانوروں کو پانی تو پلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگ پیچھے ہٹائے، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور کہا چلو جاؤ گھر، اور قرآن نے بطور خاص بیان کیا ہے، انہیں بھیجا، اللہ اکبر، ثم تولی الی الظل، کہ جدھر عورتیں جا رہی ہیں ادھر سے رخ پھیر کے سائے میں بیٹھ گئے کہ وہ جاتی ہوئی نظر بھی نہ آئے، اور انہیں بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہاری خدمت کی ہے چلو ٹکر دی برکی کر دیا جی، نہیں ہے، منہ دوسری طرف کر کے سائے میں بیٹھ گئے، اور اس سے کہا جو سب کو دیتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تو جو بھی خیر اتارے گا نا مجھے ضرورت بڑی ہے۔ وہ چرواہوں سے مانگتے تو پیالہ دودھ کا ملتا، ان عورتوں سے کہتے تو ممکن تھا صرف ایک ٹائم کا کھانا آتا، یا وہ بھی نہ آتا۔ اللہ سے کہا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے 8-10 سال کے لیے مدین میں بیوی کا بھی انتظام کر دیا کہ بیوی لے کے جانا ہے، بیوی کے ساتھ رہ رہے، اور رہائش کا بھی انتظام کر دیا، مزدوری بھی مہیا کر دی، بکریاں چرانے والی، کام بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی۔ کیوں؟ نوجوان کو گھر رکھنا جب بچیاں جوان ہوں ویسے صحیح نہیں تھا، اسی لیے اس بزرگ نے کہا میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرتا ہوں، لیکن نکاح میں ایک شرط ہے، جائز شرط طے کی جا سکتی ہے ضرورت کے تحت۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہاں 8 سال ہماری مزدوری کرنا ہے، 10 پورے کر لو تو آپ کی مرضی ہے، ہم آپ پر سختی نہیں کریں گے، پر 8 ضرور پورے کرو۔ اب دیکھو دوسری طرف منہ کر کے جب اللہ کے در پہ دستک دی نا، ان دو میں سے ایک آئی، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، شرم و حیا کی پیکر بن کے آئی، نوجوان عورتوں کے لیے بھی تربیت، وہ ایک آئی شرم و حیا کی پیکر بن کے، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، جس میں ساری باتیں آ گئی کہ وہ با پردہ ہو کے آئی، با وقار چال میں آئی، بے حیائی والے انداز میں نہیں آئی۔ اور اب ایک نوجوان عورت نوجوان مرد سے بات کرے تو کئی باتوں میں بڑے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس نے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ اس میں شک کی بو بھی نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ ہاں جی، یہ نہیں کہا ہمارے گھر آؤ، کہا میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، دیکھو کیسا بولا ہے، یہ نہیں کہا میں آپ کو بلانے آئی ہوں، نہیں، میرے ابا جی آپ کو بلانے آئے ہیں۔ شبہ ہو سکتا ہے کیوں بلا رہے ہیں، کہا وہ شبہ بھی دور کر دیا، وہ آپ کو آپ کے کام کی مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، معلوم ہوا جب اللہ انتظام کرے تو پھر یوں خشکی نہیں دکھلانا چاہیے، پھر قبول کر لو، کیوں چھت بار کے اللہ نے نہیں دے رہا ہے، ایک اسباب ہی مہیا کرنے۔ اب جب انتظام ہو رہا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو بیوی بھی مہیا کر دی، گھر بھی مہیا کر دیا، کام بھی مہیا کر دیا۔ 8 یا 10 سال مدت پوری کر کے بیوی لے کے موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس ہوئے تو راستے میں اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی۔ کیسی جوانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، انہم فتیہ، بطور خاص فرمایا وہ چند نوجوان تھے اپنے رب پہ ایمان لے آئے۔ ماحول ان کا کیا ہے؟ سارا ملک مشرکوں کا ہے، وقت کی حکومت بھی مشرکوں کی ہے۔ قرآن کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے گھروں کے نوجوان تھے، یہ قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس پیسے بھی تھے اور انہوں نے کھانا بھی
جب 309 سال کے بعد اٹھے بھوک لگی نا تو کھانا بھی انہوں نے معیاری کھانا لینے کے لیے کو بھیجا. بھائی خصوصاً دیکھنا کافروں کا ملک ہے، حلال بھی ہو اور ستھرا بھی ہو. ازکا کا لفظ بولا ہے، ازکا میں بہت کچھ آ جاتا ہے کہ وہاں سے کھانا لانا جس کا کھانا حلال ہے. نمبر 2 وہاں سے کھانا لانا جس کا کھانا صاف ستھرا ہے، گندا ماحول نہ ہو وہاں. نمبر 3 اس سے کھانا لانا جس کا ہاتھ کھلا ہے. یہ بھی بات ملحوظ رکھنا چاہیے. اب بڑے لوگ کئی شوق سے حاجی عبدالغنی کے سری پائے کھانے جاتے ہیں، وہ سیٹھ صاحب کو بھی وہ اتنا سا شوربہ ایک بوٹی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی میز کھٹکا کے نا وہ شوربہ اور مانگ رہا ہے اور لاؤ جی. نہیں، ایسے کے پاس جاؤ جس کا ہاتھ کھلا ہے، دوبارہ نہ کہنا پڑے. یہ بھی سبق ہے اس میں. 3 مطلب ہیں ازکا کے، حلال بھی ہو، ستھرا بھی ہو اور زیادہ بھی ہو، ایسے کھانا لانا. بہرحال کھاتے پیتے گھروں کے نوجوان، لیکن ایمان بچانے کے لیے شہر، کاروبار، بیوی بچے سارا کچھ چھوڑ کے غار میں جا ڈیرا لگایا. اللہ نے کرامت ظاہر کر دی. 309 سال اللہ نے سلائے رکھا. اور پھر دیکھو انہوں نے ذمہ داری پوری کی. یہ نہیں کہ چپ کر کے توحید کی سمجھ آئی تو وہ گئے. نہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ان نوجوانوں نے قوم کو بھی توحید کا سبق پڑھایا، قوم کو بھی، اور وقت کے حکمران کو بھی توحید سنائی. وہ توحید کا کام کرتے رہے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ اب یہاں رہنا ہمارا ممکن نہیں رہا، حالات سخت ہو گئے ہیں، یا یہ ہمیں مجبور کر دیں گے کہ ہم مشرک ہو جائیں یا پھر کچھ اور ہوگا. اب انہوں نے سارا کچھ قربان کر کے کہ ایمان بچانا ہے، توحید بچانا ہے، غار میں جا ڈیرا لگایا. معلوم ہوا نوجوان کو سب سے مقدم دین اور ایمان اور توحید کو رکھنا چاہیے. جس طرح آج کئی لوگ اچھا بھلا اسلامی ملک چھوڑ کے جوانی میں اس ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں ڈالر تو ملتے ہیں، مال تو ملتا ہے، لیکن 5 نمازیں رات کو اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں. وہ نمازی نہیں پڑھنے دیتے. یا وہاں شراب کی دکان پہ لگا ہوا ہے، خنزیر کی دکان پہ لگا. کیا فائدہ؟ جانے ہی ہے باہر ہے تو جو بندہ کسی اسلامی ملک چلا جائے. اسلامی ملک میں تو کہتا ہوں جس نے جانا وہ سعودی ہی چلا جائے. چلو کم از کم حج عمرے کی تو سعادت ملتی رہتی ہے نا. اللہ اکبر. ضرور جانے ہی ہے باہر ہے تو بندہ کم از کم مومن ہے، وہ اپنے مطابق انتخاب کرے. وہ کیوں کافروں کا ملک طلب کرے جہاں نہ نماز پڑھنے دیں، نہ ماحول ہی صاف ہو، انتہائی گندا ماحول ہو، اور وہ ذریعہ معاش بھی ناجائز مہیا کریں کہ خنزیر ذبح کر رہا ہے، اس کا گوشت بنا کے دے رہا ہے، شراب کی دکان پہ لگا، میموں کے کتے نے لا رہا ہے. اور پتہ نہیں یہ باہر کا جنون جو ہے نا، یہ غیر مسلم ممالک میں یہ بڑے ہی عجیب ہے. وہ ڈالر ہوتے ہیں، بڑی بڑی محنت سے لوگ وہاں جاتے ہیں غیر قانونی طور پہ. پیچھے گجرات کے 30-35 بندے کنٹینروں میں کہ بتائیں کشتی میں مرے ہیں، کئی غاروں میں مرتے ہیں، کوئی کنٹینروں میں مرتے ہیں. جانا ہی ہے بندہ آدمی کسی اسلامی ملک کا انتخاب کرے اور اچھے طریقے سے جائے. ذلیل ہو گیا کیوں جائے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے. جانے والے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ کہتا کسی اچھے ملک کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں ماشاءاللہ حج عمرے کی ان کو سعادت ملتی رہتی ہے. بات تو ہی نا، جانا ہی ہے. بہرحال تو وہ نوجوان ایمان توحید اسلام بچانے کے لیے غار میں جا ڈیرا لگایا. اٹلی جانے کے لیے غار میں نہیں. مجھے اچھی شروالی کے ایک نوجوان نے خود بتلایا کہ ہم اسی طرح غیر قانونی جا رہے تھے پتہ نہیں کہاں، تو راستے میں انہوں نے غار میں ٹھہرایا. یہ آج کا نوجوان ہے، یہ دنیا کے لیے غار میں گیا ہوا ہے. اصحاب کہف توحید بچانے کے لیے غار میں، یہ کس لیے؟ یہ دنیا کے لیے غار میں. کہتے ہیں اتنی بو وہ نوجوان مجھے کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہو گیا بو سے. ہم کتنے افراد تھے، ہر ایک نے بڑی مشکل رات گزاری. جب دن کی روشنی ہوئی نا تو ہم نے دیکھا کہ آخر یہ بو کس چیز کی ہے. تو کہتے ہیں ہماری تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہ بو انسانی کھوپڑیوں کی، ہڈیوں کے ڈھانچے انسانی، سینے کے، کھوپڑی، ٹانگوں کی ہڈیاں، کہ جو بیمار ہو گیا یا رہ گیا نا اسے غار میں ہی چھوڑ جانا ہے. وہ بیچارہ وہی سسک کے جان دے رہا ہے. اتنی بڑی مشقت صرف دنیا کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا روح القدس جبریل نے میرے دل میں یہ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ کوئی جان اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک 2 چیزیں پوری نہ کر لے.
جب تک دو چیزیں، ایک رزق اور ایک وقت. اور ہم نے دیکھا ہے کئیوں کا رزق پہلے پورا ہو جاتا ہے پر وقت نہیں پورا ہوا. 6 مہینے لوگ ایسی حالت میں گزارتے ہیں کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں اندر جاتا، وہ رزق پورا ہو گیا. میں نے تو دیکھے ایسے بیمار، ایک گھونٹ نہیں پانی کا جاتا، ایک لقمہ روٹی کا نہیں جاتا، نالیاں لگی ہوئی ہیں بس ان سے کام چل رہا ہے. کیوں؟ رزق ختم ہو گیا، وقت نہیں پر ختم ہوا، وہ نہیں پورا ہوا. اللہ اکبر. تو کئی رزق وافر مل رہا ہے اور وقت آ گیا ہے تو وقت کے سارے رزق بھی پورا ہو گیا ان کا، وہ اکٹھے یک لخ تھی وہ دنیا سے. فرمایا جب تک دو چیزیں پوری نہیں نہ کرے گا، حصے کا رزق اور وقت، مرے گا نہیں. تو آپ نے یہ بات سنا کے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں جب یہ دو چیزیں طے ہیں، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو اچھے طریقے سے طلب کرو. کیا ضرورت ہے جی کشتیوں میں، کنٹینروں میں، غاروں میں، اور 2 دن پیدل، 2 دن بیچ میں پیدل، کیا مصیبت پڑی ہے. جب رزق پورا کرنا ہے تو اس کھیکھن کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے طلب کرو. تو بہرحال نوجوانوں کے لیے عبرت. یہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اصحاب کہف کہاں گئے ایمان بچانے کے لیے؟ انہوں نے غار میں پناہ پکڑی. اللہ نے 309 سال انہیں سلائے بھی رکھا، 309 سال انہیں بھوک بھی نہیں لگی، 309 سال وہ غار میں کھلی جگہ میں ہے، اوپر سورج کی دھوپ بھی نہیں پڑی. یہ سارا کچھ اللہ نے بیان کیا. کھلی جگہ میں تھے پر نہیں ہم نے پڑنے دی دھوپ. اور فرمایا ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. انسان ایک پہلو پہ پڑا رہے مٹی کھا جاتی ہے. دیکھتے نہیں آپ، اللہ نہ کرے کوئی بیمار زیادہ دیر بیڈ پہ رہے تو وہ دوسری بیماری تو ہے ہی ہے، یہ طرح طرح کے زخم ہو جاتے ہیں، بیڈ کے زخم. اللہ اکبر، اللہ آزمائش سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. اور ڈرونا منظر اللہ نے بنائے رکھا. اللہ جو کرنا چاہے اس پہ پوری طرح قادر ہے. میں ان کا کتا غار کے منہ پہ وہ بڑے دہشتناک انداز میں بیٹھا ہو، کسی کو اندر جانے کی جرات ہی نہیں. جو ہی اللہ نے 309 سال بعد اٹھایا، اب انہیں بھوک لگی ہے تو انہوں نے کہا جی کھانا لاؤ. حدیث میں بھی نوجوانوں کی اصلاح اور تربیت کا خصوصی انتظام کیا گیا. صحیح البخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے خوش قسمت ہیں، یظلہم اللہ فی ذلہ، اللہ انہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 خوش قسمتوں میں، وہ 7 بندے نہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں. ایک ایک قسم میں پتہ نہیں کتنے خوش قسمت آئیں گے. فرمایا ان میں سے ایک شاب نشا فی عبادت اللہ ہے، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے. وہ نوجوان جم کی رونق نہیں، وہ نوجوان گراؤنڈ کی رونق نہیں، وہ نوجوان سارا دن ساری رات ٹچ پہ وقت برباد نہیں کرتا، وہ نوجوان سینما گھروں کی زینت نہیں بنتا. وہ کیا ہے؟ بشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رمضان کے فرض روزے بھی رکھتا ہے، سوموار جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، چاند کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے بھی رکھتا ہے. وہ فرض نماز ہی نہیں، وہ ساتھ تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، رمضان میں نماز تراویح پڑھتا ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے. شابن، وہ نوجوان نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، جوانی. تو اس کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے، جوانی اہم ترین حصہ ہے، ہم اس کو سنبھالیں اور جوانی میں اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ اگر بعد میں بیماری کی وجہ سے وہ اعمال چھوٹیں تو وہ کھاتا چلتا رہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ حالت مقیم میں اور حالت صحت میں جتنی نیکیاں کرتا ہے، وہ سفر میں رہ جائیں اور بیماری میں رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں
جاری رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جس طرح جوانی میں اور مقیم ہونے کی حالت میں جو نفلی عبادتیں کرتا تھا نا، قرآن پڑھتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، روزے نفلی رکھتا تھا، اس کے کھاتے میں وہ جاری رکھو۔ تو اللہ تعالی ہمیں جوانی سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔